بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 136، آیت نمبر ہے 193 اور 194۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المیعاد۔ ربنا، اے رب ہمارے، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، ہم نے سنا، اے رب ہمارے ہم نے سنا، منادیا، ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر، تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے رب ہمارے، فاغفر لنا، معاف کر دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، اے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطائیں معاف کر دے، کفر، مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ ربنا، اے رب ہمارے، وآتنا، عطا کر ہمیں، ما وعدتنا، جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے، علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبان، تیرے رسولوں نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ وہ چیز ہمیں عطا کر دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اے رب ہمارے ہمیں کل قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ربنا اننا سمعنا، یہاں دعا ہے کہ اے اللہ ہم نے سنا، منادیا، منادی کہتے ہیں اونچی آواز میں پکارنے والے کو، اور مراد نبی علیہ السلام ہے۔ ویسے تو نبی علیہ السلام نے بہت سے مواقع پہ اسلام کی دعوت دی ہے، لیکن خاص طور پہ دو مواقع، ایک جب آپ مکہ میں تھے اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے آپ نے اونچی آواز میں آواز لگائی تھی اور کفار کو اکٹھا کر کے دین کی دعوت دی تھی۔ دوسرا جو یہاں سے خاص مراد ہے وہ ہے حج کے موقع پہ، جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور تقریباً 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے نا، باقی اور بہت بڑا مجمع تھا جس کو نبی علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے قبائل اس بات کے منتظر تھے کہ اگر یہ پیغمبر جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے سچا ہوا تو یہ بیت اللہ فتح کر لے گا، مکہ فتح کر لے گا، کیونکہ مکہ والوں کے ذہن میں ابھی وہ ابرا کافر والا واقعہ ذہن میں تھا کہ وہ باطل تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ مکہ فتح کرنے آیا لیکن کر نہیں سکا، تو اگر اس نے مکہ فتح کر لیا یہ سچا پیغمبر ہے۔ تو یہی ہوا، نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا اور اس کے بعد آپ حج کے لیے آئے تو بہت سارے قبائل آئے جو مسلمان ہوئے، بہت بڑی تعداد میں۔ تو یہ ہے مراد، نبی علیہ السلام بآواز بلند لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو کچھ نے تو فوراً براہ راست وہ دعوت سن کر ایمان لے آئے، کچھ آہستہ آہستہ لائے، اور کچھ بعد میں ہم بھی جو ایمان لائے ہمیں بھی یہ بتلایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے ان آمنوا بربکم، اور ہم بھی ایمان لا رہے ہیں۔ تو قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اب دیکھیں تجدید ایمان،
یا ایمان کا اظہار، یہ اچھی بات ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہو، محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے رب کے ساتھ محبت ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ انا آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے۔ اظہار کرنے کے بعد فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ خلوص نیت کے ساتھ یہ جملہ بول دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اے فرشتوں یہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس سے گناہ ہو گیا اور یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اور یہ جانتا ہے اس کا وہ رب اسے معاف کرنے والا ہے، اور یہ جانتا ہے رب گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جانا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر بندہ معافی تو اس نے مانگ لی، پھر انسان ہے، پھر گناہ ہو گیا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ خلوص نیت کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ پھر وہ جملہ دہراتا ہے، سارا وہ جملہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر رپیٹ کرتا ہے کہ گواہ ہو جانا یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے، یہ جانتا ہے اس کا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اب یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جانا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ معافی مانگ مانگ کے تھک جائے گا، اللہ معاف کر کے تھکتا نہیں، اس لیے بار بار ہر روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک مجلس میں حدیث ہم نے سنی ہے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہر روز ہمیں استغفار کرنا چاہیے کیونکہ ہر روز ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث بھی ہم نے سنی ہے، وہ بندہ مسافر تھا، اس کی سواری گم ہو گئی، تھک ہار کے جب وہ اس بات کا منتظر تھا کہ اب بس میں مرنے والا ہوں، کھانا پینا کچھ نہیں، صحرائی علاقہ ہے، اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ بیدار ہوا، دیکھا اس کی سواری اس کے پاس تھی، وہ سواری نہیں گویا اس کی زندگی تھی، تو خوش ہو کر اس نے کیا کہا تھا، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ خوشی کے عالم میں الٹ بول دیا اس نے، اتنا خوش ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جب بندہ کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو معافی مانگنی چاہیے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر، کفر کہتے ہیں مٹا دینا، صاف کر دینا، اے اللہ جو گناہ ہو گیا نا ان کو صاف کر دے۔ مراد اس سے یہ ہے اے اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرنا، ایسی نیکیاں جو گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ تو بعض ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بہت ساری، مثال کے طور پر نماز کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز کو، جو درمیان کا وقفہ ہے نا، اس وقفے میں کیے جانے والے گناہ دوسری نماز معاف کر دیتی ہے۔ بندہ دوسری نماز پڑھتا ہے، بندے کی جتنے بھی پہلی نماز کے درمیان گناہ ہوئے تھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 5 نمازیں پڑھنے والا، مثال دے کر سمجھایا تھا، فرمایا تمہارے گھر کے باہر نہر ہو، ہر بندہ 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو فرمایا اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے، تم 5 نمازوں میں 5 وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، فرمایا جو بندہ دن رات میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے جسم پہ اس کا وجود گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوتا ہے جیسے دن میں 5 مرتبہ نہانے والا، میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو نمازیں انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کے حوالے سے جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور پیدل چل کے آتا ہے، ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بڑھتا ہے اور ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی تھا، وہ نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد کردہ غلام تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت عرصہ گزارا انہوں نے۔ صوبان سے اب ایک بندہ پوچھتا ہے، یعنی تابعی پوچھتے ہیں مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، سیدھی سی بات ہے، جنت میں جانا ہے تو عمل بتلا دیں۔ اب صوبان رضی اللہ تعالیٰ خاموش رہے، اس نے پھر وہ سوال کر دیا، اب پھر وہ خاموش ہے، انہوں نے پھر وہ سوال کیا، جب تیسری مرتبہ اپنا سوال دہرایا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دے میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں، تب صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سوال میں نے نبی علیہ السلام سے کیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ، اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کرنے ہیں، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے ہر سجدے کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔
تو نمازی اور نماز کے اندر پائے جانے والے سجدے، کثرت سے لمبے سجدے، جتنے زیادہ سجدے ہوں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے اور اتنے ہی درجات بلند ہوں گے۔ اس طرح بعض مصیبتیں، آزمائشیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں گی، اور اس کے بعد جتنا ایمان ہوگا، فرمایا جس میں جتنا ایمان اتنی زیادہ آزمائش۔ فرمایا ایک بندہ زندگی میں آزمائشوں میں رہتا ہے، ساری زندگی آزمائشوں میں رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یار آزمائشیں جان نہیں چھوڑتی۔ فرمایا جب آزمائشیں جائیں گی وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا، جب زمین پہ چلے گا تو بالکل گناہوں سے پاک صاف، ایک بھی گناہ اس کے ذمے نہیں چھوڑے گی آزمائش، اس کو معاف کروا کے جائے گی۔ تو آزمائشیں انسان کے گناہوں کو معاف کر۔ بیماری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بیمار ہوتا ہے، اس بیماری سے اس کا وجود گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوتا ہے جیسے آگ سونے سے چاندی سے میل کچیل اتار دیتی ہے۔ اے اللہ مجھے ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جو میرے گناہوں کو صاف کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، موت آئے نیک لوگوں کے ساتھ۔ پھر وہ بات مکی صاحب کے ذہن میں آ جاتی ہے، لوگ بتلاتے ہیں کہ وہ اپنے ہسپتال سے نکلے، حافظ صاحب کو جب وہ ملے تو حافظ صاحب انہیں کہنے لگے کمرے میں چلیں، وہ کہتے نہیں کمرے میں نہیں جانا، مسجد میں جانا ہے۔ تو اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ نیک جگہ پہ موت آئے، بندہ بھی نیک ملا اور پھر نیک جگہ مسجد میں گئے، تو یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہوتی ہے، بندے کو نیک لوگوں کے ساتھ موت آئے اور نیک جگہ پہ آئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بندہ اللہ نہ کرے چوری کر رہا ہوں سے موت آ جائے، اب اس کی موت چوروں کے ساتھ ہے، اب اس کی موت بدکاروں کے ساتھ ہے، اب اس کی موت نشیوں کے ساتھ ہے، تو اس کی بجائے بندے کی موت ہو مسجد میں، اچھی جگہ پہ، نیک لوگ ساتھ ہوں، تو کتنی اچھی موت ہے۔ تو وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ مجھے موت آئے بری لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثات ہوتے ہیں، بعض لوگ کانوں میں وہ ہینڈ فری لگی ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے، اسی حالت میں انہیں موت آتی ہے۔ تو اے اللہ اس بری موت سے مجھے بچانا، اچھی موت نیک لوگوں کے ساتھ نیک جگہ میں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ مجھے وہ چیز عطا کرنا جس کا تیرے رسول وعدہ کر کے گئے اور انبیاء جنت کا وعدہ کر کے گئے۔ اے اللہ مجھ سے ایسے کام لینا کہ میں مستحق بن جاؤں ان نعمتوں کا جن نعمتوں کا تیرے رسول ہم سے وعدہ کر کے گئے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت والے دن اے اللہ رسوائی نہ کرنا۔ ایک رسوائی دنیا کی ہوتی ہے، ایک قیامت کی ہوتی ہے۔ قیامت کی رسوائی بہت بڑی ہوگی۔ دنیا کی رسوائی کیا ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے یار میرے گناہ کا یا میری غلطی کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ 10 20 100 200 1000، اور وہاں پہ پوری انسانیت، اول تا آخر پوری انسانیت۔ اور وہاں رسوائی سے مراد چھوٹی رسوائی نہیں ہونی، رسوائی سے مراد جہنم ہے۔ اے اللہ وہ جو بڑی رسوائی ہے نا، ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت والے دن کی جو بڑی رسوائی ہے، اے اللہ مجھے اس سے بچا لینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اللہ اس کی پشت میں جو دھوکے کا جھنڈا گاڑ دے گا۔ اب کتنی بڑی رسوائی ہے، اب جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، جو دھوکے باز ہیں جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، پوری انسانیت کو نظر آ رہا ہے اول تا آخر کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے۔ اللہ نے اس کی کمر پہ، اس کی پشت پہ دھوکے کا جھنڈا گاڑا ہوا ہے۔ تو یہ رسوائی ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا تو پوری انسانیت سجدے میں گر جائے گی، کہا جائے گا سجدہ کرو، سارے سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جھک نہ سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکتے، یہ رسوائی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، رسوائی ڈھانپ رہی ہوگی انہیں، شرمندہ ہوں گے، اب کیا کریں، سجدہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اب وہ کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ فرعون، حامان، نمرود، ابو جہل اینڈ کمپنی، ان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے تو سارے سجدے میں جھکے ہوئے ہیں۔ اب جو کھڑا ہے وہ سارے فرعونیوں کے ساتھ ہیں، نمرودیوں کے ساتھ ہی ہیں۔ تو یہ رسوائی ہے وہاں پہ، قرآن سے دوری رسوائی کا سبب بنے گی۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامہ، اللہ اندھے کر کے اٹھائے گا، وہ کہے گا اللہ میں اندھا کیوں ہوا؟ قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، اللہ اچھی بھلی نگاہیں تھی میری دنیا میں، اندھا کیوں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تو نے ہمیں بلا دیا دنیا میں، ہم نے تمہیں بلا دیا۔ تو یہ رسوائی ہے، بندے کا اندھا ہو کر اٹھنا رسوائی ہے۔ الٹا چلنا، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ سے الٹا کیسے چلیں گے؟ ہاتھوں کے بل
वह जो रब पाँव पे चलाएगा वो उल्टा भी चलाएगा। कोई बंदा उल्टा होकर चल रहा है, ये रसवाई है। किसी की आंखें नहीं है, ये रसवाई है। कोई सजदे के लिए झुक नहीं रहा, ये रसवाई है। किसी की पुश्त पे झंडे गड़े हुए हैं, ये रसवाई है। तो अल्लाह ये जो क़यामत वाले दिन की बड़ी बड़ी रसवाइयाँ हैं ना, अल्लाह इससे हमें बचा। वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अल्लाह तो अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो रसूलों ने वादा ये किया है, नबी अलैहिस्सलाम का ये वादा है, अपनी बेटी को कह के गए थे बेटी अच्छे काम करने। तो रसूलों का ये वादा है, जो अच्छा काम करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत अता करेगा। तो उसके लिए रसूलों का वादा हासिल करने के लिए ज़रूरी है अच्छे काम करने। अच्छे काम करेंगे जो अल्लाह ने अपने रसूलों के साथ वादा किया है, उस वादे के मुताबिक अल्लाह ताला जन्नत ज़रूर अता करेगा। आखिर दावाना।